السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز. پنجاب میں اس وقت ٹی این اے ٹیسٹ اس کے بارے میں چرچا ہے. ٹی این اے اسٹینڈس فار ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ. اس کو ٹریننگ نیڈ انالیسس بھی کہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پرائیویٹ کمپنیز ہوں یا سرکاری کمپنیز ہوں، ادارے ہوں، وہ ٹی این اے کرواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور مثبت پہلو ہوتے ہیں اس کے، اور ہر کوئی کرنا چاہتا بھی ہے. لیکن پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے یا متنازع بن چکا ہے. اس کی بس ایک کامن ریزن ہے، سب سے بڑی وجہ لیک آف کمیونیکیشن. لیک آف کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اور امپلائیز کے درمیان، یعنی سرکاری ٹیچرز اور وزارت تعلیم کے درمیان مکمل اور مناسب مثبت بات چیت نہیں ہوئی. بات چیت ہوتی، ٹیسٹ کی ڈیٹس ہوتی، سلیبس ہوتا، پیپر پیٹرن ہوتا، اس کے مقاصد بیان کیے جاتے، امپلائیز کے کوسچنز ہیں تو ان کے آنسر کیے جاتے، آپس میں ڈائلاگ ہوتا. مین چیز ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے امپلائیز جو ہیں وہ ٹریننگ ورکشاپس، کانفرنسز، ریفریش کورسز، یہ ہر کوئی لیتا ہے. ہم بھی لیتے ہیں، کالج سیکٹر میں، اسکول سیکٹر میں بھی ہوتا ہے، اور لوگ خوشی سے لیتے ہیں تاکہ وہ ریفریش ہوں. بہرحال ٹی این اے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے الگ سوال ہے. ٹی این اے ٹھیک ہے غلط ہے یہ الگ سوال ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹی این اے ٹیسٹ اگر ہوتا ہے، ٹی این اے ٹیسٹ اور انٹرویو اگر ہوتے ہیں تو ان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کہاں سے کرنی ہے. فرسٹ آف آل یہ ایک کتاب ہے، ٹریجر آف نالج. یہ کے پی کے سے پبلشڈ ہے، اور یہ سارے سبجیکٹس کے لیے ہے، اور بلوچستان کے لیے بھی ہے، پنجاب کے لیے بھی، اور کے پی کے لیے بھی. تو تقریب سلیبس سارا سیم ہے. یہ ویسے صوبوں کا نام الگ لکھا ہوا ہے. ولی بیٹھانی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور الائڈ پبلشرز نے، الائڈ بکس ہاؤس نے یہ شائع کی ہے. اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ پہلے تو اس کے آپ کانٹینٹ لسٹ دیکھیں. آپ کانٹینٹ لسٹ دیکھیں گے تو سب سے پہلے پیڈاگوجی ہے، پھر جنرل سائنس ہے، پھر سوشل اسٹڈیز ہے، اور پھر جغرافی ہے، ہسٹری ہے، پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز. آگے آپ دیکھیں گے کلاسز بھی لکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں 4 سے لے کر 10th تک. یہ 4th 5 5th ہے، یہ 8th تک ہے، یہ 9 10th ہے. اسی طرح سے آگے کانٹینٹ لسٹ دیکھیں گے تو انگلش بھی دی ہوئی ہے، ساری انگلش گرامر دیا ہے، پھر کلاسز بھی دی ہوئی ہیں، میتھمیٹکس دی ہوئی ہے، اور کمپیوٹر بھی دیا ہوا ہے، اسلامیات بھی دی ہوئی ہے 4تھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک. اس کے بعد اردو بھی دیا ہوا ہے، جنرل گرامر بھی دی ہوئی ہے، اور ساری کی ساری کلاسز بھی دی ہوئی ہیں. پھر فزکس، کیمسٹری، بایو، اس کا بھی نالج دیا گیا ہے. اچھا، یہ چیز کیوں میں بتا رہا ہوں کہ ٹی این اے کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جب آپ نے سلیبس دیکھا یا اس کا پیٹرن دیکھا تو اس میں یہی کوسچنس تھی. پیڈاگوجی کا تھا، جنرل نالج تھا، پاک اسٹڈی ہے، سائنس ہے، اور اسلامیات ہے. ایک دوست نے اپنی انٹرویو کی رودات بیان کی. اس نے بتایا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میں جنرل نالج کے کوسچنس تھے، یعنی پاک اسٹڈی میں سے تھے، اولمپکس کب سٹارٹ ہوئی، اور اس کے علاوہ جان اسٹوارٹ مل کی جو آرٹیکلز ہیں وہ آزادی اظہار رائے پر کیسے ہیں، اس کے بارے میں تھا. اس کے علاوہ پاک اسٹڈی کے کوسچن سے اسلامک اسٹڈیز میں تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے. انگلش گرامر میں تھا ایڈجیکٹیوز کی ٹائپ تھیں، ایڈجیکٹیو آف سائز، ایڈجیکٹیو آف کوالٹی. اس کے علاوہ ریگولر ورب اور کمپاؤنڈ ورب، اس کے اوپر ایم سی کیوز تھے. پیڈاگوجی کے اندر تھا سیلف اسیسمنٹ کیسے ہوتی ہے. اچھا، ایک بات سنیں کہ یہ جو سبجیکٹس ہیں جو ابھی میں نے بتائے ہیں، یہ سارے ایک سائٹ پر ہیں. ان میں سے 40-50 نمبر کا سوال بنتا ہے، 50 نمبر کا، اور 30 نمبر کا پیپر پیڈاگوجی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 80 نمبر ہیں، اور 20 نمبر کا انٹرویو ہوگا. انٹرویو کیسے کرنا ہے وہ الگ ٹاپک میں بتاتا ہوں. تو پیڈاگوجی کے اندر اور بھی کوسچنس تھے، جیسے کلاس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، انکنسیڈریٹ اسٹوڈنٹس، یعنی جو اسٹوڈنٹس پڑھنا ہی نہیں چاہتے یا ڈسپلن خراب کر رہے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس پر ایم سی کیوز تھے. اچھا، یہ سارے کوسچنس ہو گئے. اس کے بعد یہ تھا کہ اس جو پیپر تھا اس کی لینگویج کافی کنفیوزنگ یا ٹف لینگویج تھی. کوسچن کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں. جن کی انگلش اچھی ہے یا جن کو انگلش بیسکس آتی ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ٹیسٹ کی تیاری آپ نے ٹریجر آف نالج سے کرنی ہے، اس کتاب سے. اس کو آپ خرید سکتے ہیں علمی بک ہاؤس سے، لاہور میں یہ ہے. میں نے بھی اس کتاب کو پڑھ کے
2 جابز حاصل کی تھی، اور جو بھی میٹرک بیسڈ جابز ہوتی ہیں یا انٹرمیڈیٹ بیسڈ یا پھر کہہ لیں کہ سلیبس بیسڈ کا مطلب ہے کہ پہلی سے لے کر میٹرک تک کا سلیبس ہی اس میں آئے گا. تو جو میں نے ٹی این اے ٹیسٹ دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ پہلی سے لے کر میٹرک بیسڈ ٹیسٹ ہی ہیں. میٹرک کا سلیبس یعنی پہلی سے لے کر میٹرک کا سلیبس اور بنیادی چیزیں شامل ہیں اس میں. ہاں پیڈاگوجی تھوڑی سی مشکل ہے، اس کی سٹیٹمنٹس تھوڑی سی مشکل ہیں، تو اس کتاب سے آپ اس کو تیار کر لیں. اور ایک اور کتاب ہے کوالیفائی بی ایڈ، یہ پرویز اقبال صاحب کی ہے، دوسری کتاب. بس 2 کتابیں آپ نے پیڈاگوجی کے لیے پڑھنی ہیں، یعنی ایک تو اسی میں سے ٹریجر آف نالج میں سے، اور ایک پیڈاگوجی کے اوپر ہے پرویز اقبال صاحب کی، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ان دونوں کتابوں سے آپ نے ایجوکیشن والا مٹیریل تیار کرنا ہے. اب اس کے بعد انٹرویو کیسے تیار کرنا ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. تو دیکھیے کہ جو ٹی این اے کا انٹرویو ہے اس کو انہوں نے 4 پارٹس میں تقسیم کرنا ہے. فرسٹ پارٹ میں آپ سے آپ کا جو لک ہے، اٹائر ہے، جس کو آپ ڈریس کوڈ کہتے ہیں، 5 نمبر اس کے ہوں گے. اس کے بعد 5 نمبر آپ کے بورڈ مینجمنٹ، یعنی آپ سے کوئی ڈیمو لیا جائے گا، اس میں آپ نے بورڈ کیسے مینج کیا ہے اس پر ہوں گے. اور اس کے 5 نمبر وربل کمیونیکیشن کے ہوں گے کہ آپ نے لیکچر دیتے ہوئے بات چیت کیسے کی، آپ کی لینگویج کیسی تھی، اگر انگلش کا لیکچر تھا تو انگلش لینگویج کیسی تھی، اردو تھی تو اردو، آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا تھا. اس کے بعد 5 نمبر نان وربل کمیونیکیشن کے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن سے مراد ہوتا ہے آپ کی باڈی لینگویج کیسی تھی، آپ کے جیسچر کیسے تھے، آپ کے پوسچر کیسے تھے، آپ کے کھڑے ہونے کا سٹائل کیسا تھا، آپ بورڈ کے سامنے موو کیسے کر رہے تھے، آپ چارٹ اگر آپ رائٹنگ کر رہے تھے تو آپ رائٹنگ کیسے کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس میں نان وربل کمیونیکیشن آتی ہیں. تو سب سے پہلے میں لک، اٹائر یا ڈریس کوڈ کے بارے میں بتاتا ہوں. تو آپ کا جو ڈریس ہے وہ یا تو کراس میچنگ ہو یا کنٹراسٹ ہو یا میچنگ ہونا چاہیے. کنٹراسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر بلیک پینٹس پہنی ہیں تو وائٹ شرٹس پہن لیں، ٹھیک ہے، یہ کنٹراسٹ ہو جائے گا. اور میچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نیوی بلو جو پینٹ پہنی ہے تو اسکائی بلو شرٹ پہن لیں، یعنی اسی کلر کا ہو لیکن تھوڑا سا مارجن ہونا چاہیے، ڈفرنس ہونا چاہیے اسی کلر کے اندر، ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے تو اوپر آپ ویسٹ کٹ پہنیں گے اور بند جوتے پہنیں گے، ٹھیک ہے، کھلے جوتے نہیں پہنے، بند جوتے پہنیں گے. اور اپنی کٹنگ، بال جو ہیں ہیئر کٹنگ اچھی ہو، داڑھی وغیرہ سیٹ کریں، اگر آپ کرواتے ہیں کٹنگ وغیرہ داڑھی کی تو داڑھی وغیرہ سیٹ کروا کے جائیں، اپنے نیل کٹنگ کروا کے جائیں. اور جیسے ہم اسٹوڈنٹس کو تیار کرواتے ہیں ویسے ہی آپ نے اپنا ڈریس کوڈ مینٹین کرنا ہے. 5 نمبر اس میں پورے کے پورے آپ کو مل جائیں گے. اور ابھی پچھلے دنوں انٹرویو ہو رہے تھے سی ٹی آئیز کے، تو اس میں انٹرویو لے رہا تھا، تو اس میں موسٹلی لوگوں کے ڈریس سینس، ڈریس کوڈ بالکل غلط تھا. کسی نے کوئی بھی دھیان نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، ہاں صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے ہونے چاہیے. نئے کپڑوں سے آپ انکمفرٹیبل فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو بار بار کپڑے سیٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ پریشان ہوں گے، آپ کو مشکل پیش آئے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو پہنتے ہیں کپڑے وہی پہن لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے بورڈ مینجمنٹ. اس کا آپ تو ہزاروں لیکچر دے چکے ہوں گے اب تک 12-15 سالوں میں. تو جیسے آپ بورڈ مینجمنٹ کرتے ہیں ویسے ہی کریں، بس اس میں ایک خیال رکھ لیں کہ یا تو لکھنے سے پہلے بول لیں یا بولنے سے پہلے لکھ لیں، کوئی ایک کام کر لیں. یعنی یہ نہ کریں کہ آپ لکھ بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. بس اس میں یہ حکمت ہے کہ اسٹوڈنٹس بعض اوقات فوکس نہیں کر رہے ہوتے، تو بعض اوقات اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر بعض اوقات آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. ایک ہی چیز اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو آپ اگر لکھ رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ ایک چیز آپ کی لیں گے، یا تو آپ سے سن لیں گے یا پھر نوٹ کر لیں گے. تو بہتر ہے کہ پہلے یا تو ایکسپلین کر لیں اور پھر بورڈ پر لکھیں، یا پھر پہلے بورڈ پر لکھ لیں اور پھر ایکسپلین کر لیں. یہ بہتر ہے. لکھائی اپنی اچھی رکھیں اور پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے. تھوڑا کھلا کر کے لکھیں، تھوڑا بڑا کر کے لکھیں، اور آخری اسٹوڈنٹ کو نظر آنا چاہیے. اس طرح کا آپ بورڈ کے اوپر لکھیں. پھر کوشچن آنسر ضرور کریں بورڈ پر کھڑے ہو کے. یہ نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی کھڑے رہیں اور بس تقریر یا خطبہ دے رہے ہیں، نہیں، تھوڑا بہت کوشچن آنسر بھی کر لیں. اور کوشش کریں کوئی چارٹ بنا لیں، بہتر ہے. چارٹ جیسے آپ کلاس میں بناتے ہیں
یا پھر کلاس میں لگا ہوا کوئی چارٹ اس کو بھی آپ بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے، اور بعض اوقات کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو آگے آ کے پڑھاؤ بورڈ کے اوپر. تو تھوڑا بہت اس طرح سے نا پریکٹیکل اور ایکٹیو جو ہے نا وہ لرننگ کرنی ہے آپ نے. تھوڑا سا اس کو اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. آپ بس کھڑے نہ رہیں، بولتے نہ رہیں، بلکہ چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہے. بچوں سے پوچھنا بھی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور اینڈ پر آپ نے ریویژن بھی کروا دینی ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور دوبارہ سے ریویژن کر لیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو کوشچن آنسر اینڈ پر کر لیں. اس کے بعد وربل کمیونیکیشن. آپ جب بات چیت کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ بچوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کریں، بچہ کہہ کر مخاطب کرنا ہے آپ نے، اور پیار محبت سے ان کے آنسرز سوالات کے جوابات کرنے ہیں. اور الفاظ کا چناؤ زبردست اور صحیح ہونا چاہیے، اور الفاظ آرام سے ادا کریں، بچوں کو سمجھ آنی چاہیے. چاہے آپ خود پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی وربل کمیونیکیشن بچوں کے لیول کی ہونی چاہیے، بچوں کو سمجھ آنی چاہیے. آپ کے سامنے ڈیفینیٹلی انٹرویو لینے والے وہ پروفیسرز ہوں گے، اگر انٹرویو ہوتا ہے تو ان کا لیول اور ہے، بچوں کا لیول اور ہے. بہرحال اس کے اکارڈنگ اگر بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوں تو آپ نے بچوں کو فوکس کرنا ہے، پروفیسرز کو فوکس ہرگز نہیں کرنا. آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ اپنی تقریر میں سر نہیں کہیں گے، بلکہ آپ بیٹا کہہ کے مخاطب اسٹوڈنٹس کو کریں گے. اس کے بعد نان وربل کمیونیکیشن، باڈی لینگویج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. آپ سیدھے مہذب طریقے سے کھڑے ہوں، سامنے آپ کے اگر وائٹ بورڈ پڑا ہے تو ڈیسک پڑا ہے یا وہ پڑا ہوا ہے، ٹیبل پڑا ہوا ہے، تو اس کے پاس کھڑے ہوں، اور اپنے ہاتھ جو ہے پاکٹس میں نہ ڈالیں، اپنے ہاتھ میں موبائل نہ رکھیں. اور جو بھی بات کرنی ہے، اگر کسی سے کوشچن پوچھنا ہے تو ہاتھ کے اشارہ بھی کریں ساتھ، اور چہرے کے اوپر اسمائل بھی رکھیں، اور موومنٹ بھی کریں. ٹھیک ہے، کبھی چارٹس کی طرف یا وائٹ بورڈ کی طرف دیکھیں، کبھی اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھیں. ایک مشین کی طرح نہیں ہے کہ آپ کا منہ صرف وائٹ بورڈ کی طرف ہے اور آپ بولتے جا رہے ہیں اور پیچھے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈسپلن خراب کر رہے ہیں. تو نان وربل کمیونیکیشن بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور وربل کمیونیکیشن بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. وربل الفاظ والی بات چیت گفتگو، اور نان وربل جسم کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کرنی ہے. اچھا، اس میں پریشانی لینے والی بات نہیں ہوتی کہ آپ سامنے کھڑے ہو کے پریشان ہو جائیں. آپ اس طرح کے ہزاروں لیکچر دے چکے ہیں، تو ان کے سامنے آپ ٹیم کے سامنے یا کسی ایک ممبر کے سامنے اگر بولتے ہوئے اگر آپ جھجک رہے ہیں تو یہ مایوسی والی بات ہے. بالکل بھی اس پر پریشان نہیں ہونا، اپنے اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنا ہے. ان کے اکارڈنگ، اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ جو نیچرل موومنٹس ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باڈی لینگویج میں اوور ایکٹنگ نہیں کرنی. نیچرل موومنٹس ہوں، اور آگے پیچھے چلیں، کلاس روم کے اندر موو کریں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ڈیفینیٹلی عام لیکچرز میں بھی وائٹ بورڈ پر ہی نہیں صرف کھڑا رہتے، بلیک بورڈ کے سامنے نہیں صرف کھڑے رہتے، آپ کلاس میں آگے پیچھے جاتے ہیں، بچوں کو کھڑا کر کے سوال کرتے ہیں، یا ان کے پاس جا کر ان کے سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ باڈی لینگویج ہے، ساری کی ساری نان وربل کمیونیکیشن ہے. تو ٹوٹل 20 نمبر ہیں. 5 نمبر آپ کے ڈریس کوڈ کے، 5 نمبر بورڈ مینجمنٹ کے، 5 نمبر وربل کمیونیکیشن کے، اور 5 نمبر نان وربل کمیونیکیشن کے.